بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 8 جولائی 2019 سے 14 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے تیسرے سٹار جیمنائی۔ جیمنائی سٹار ریٹنگ میں تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھدار سٹار مانا جاتا ہے۔ سٹار ریٹنگ میں یہ مانا جاتا ہے کہ مینٹل کیپیسٹی، ذہنی صلاحیت، عقل، سوچ سمجھ، انٹیلیجنس ان میں نیچرلی ہوا کرتی ہے۔ اس سٹار میں جب ہم ریٹنگز ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سٹار میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وائز لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ وائز نہیں ہیں، یہ عقل مند نہیں ہیں۔ تو جب ہم جو ہے وہ سرویز وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز جب یہ سرویز کرا رہی ہوتی ہیں تو جیمنائی میں وائز لوگوں کی تعداد باقی سارے سٹار سے نسبتاً زیادہ ہے۔ یہ لوگ عقل سمجھ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ارتھلی معاملات میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی چیزوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پہ گو کہ ان کا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ دوسری چیزوں پہ انحصار کی نسبت جو ہے وہ اپنی ذاتی ذہنی صلاحیت پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جیمنائی جو ہے یہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بروئے کار لا سکتے ہیں۔ گو کہ یہ ایسا بھی ہے کہ یہ بورن جینیس ہوتے ہیں، بورن جینیس لوگ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اپنے اندر شائن پیدا کرنے کا، برین اسٹارمنگ یا برین کی جو ہے وہ آپ اس کو آپ سمجھ لیں کہ برین کو زیادہ بوسٹ کرنے کا، اپنی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کا ہفتہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جب بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نیگیٹو ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ہم سوچ یہ مطلب آپ کو بتانے کا مقصد صرف سطحی معلومات نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بس بتا دیں کہ یہ سٹار یہاں، یہ ہے یہاں اور بس جائیں موج کریں، ایسا نہیں۔ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیغام آپ کو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ کھول کے بیان کر دیں۔ اب ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے سم ٹائم کہ جی آپ کی ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، تو ناظرین ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، اگر کسی شخص کو، کسی ہمارے دوست کو، کسی چاہنے والے کو، کسی محبت کرنے والے کو یہ لگتا ہے کہ ہم لمبی باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو شروع میں ہم آپ کو جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ اپنی طاقت کو استعمال کر لیں، ایسے کر لیں، ذہانت کو کر لیں، یا کوئی واقعات سنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو موٹیویشنل جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم شاید یہ زائد کر رہے ہیں تو اس کو اسکپ کر دیں۔ آگے ہم صرف سٹار کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم ظاہر سی بات ہے سٹار کی ویڈیو ہے تو سٹار کی بات کریں گے، لیکن صرف سٹار کی بات کر کے ختم کر دینا وہ شاید اپنے کام سے انصاف نہیں ہے، وہ میری نظر میں اپنے کام سے دیانتداری نہیں ہے۔ ہمارا کام گائیڈنس ہے، تو وی ہیو ٹو گائیڈ تھورلی، وی ہیو ٹو گائیڈ پراپرلی۔ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے کسی انسان کو کوئی جواب نہیں دینا۔ ہمیں یہ بھی مطلب آنیسٹلی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے چینل کو کوئی سبسکرائب کرے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہماری باتیں اس کے لیے بینیفٹس نہیں رکھتی تو وہ بے شک نہ دیکھے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ اپنے کام سے دیانتداری ضرور کریں گے، اپنے کام سے بددیانتی نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام آپ کو گائیڈنس دینا ہے، سو وی گائیڈ یو پراپرلی تھورلی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو اسٹرینتھ ہے اس کو پرووک کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے اندر کی طاقت کو باہر لانے کا سبب بنے گا، آپ کے اندر کے وزڈم کو جنم دینے کا سبب بنے گا، آپ کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کا سبب بنے گا، آپ کی دماغی طاقت کو اسٹرانگ کرنے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ اس کے اوپر کام کر لیں گے تو پھر شاید یہ جو آپ کے اوپر نیگیٹو اثرات گرہن کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ گرہن کی ویڈیو کی، پچھلے ہفتے میں ہم نے بتایا بھی
کہ معاملات بہت خراب ہیں، چیزیں بہت خراب ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو درمیان کے 2 ہفتے ہوں گے یہ بہت سخت ہفتے ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت سخت، دیکھیں آپ کو بڑا اچھا سا آئیڈیا ہے کہ اگر ہیٹ ویو زیادہ تیز ہے، اگر گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی 47 48 50 51 کے اوپر جاتی ہے، تو آپ کے لیے ایئر کنڈیشن روم بھی تو ہیں، آپ سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ پانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں، ہیٹ سٹروک کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ جی آج گرمی بہت زیادہ ہیٹ سٹروک ہے اور یہ ہو گیا، آپ مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، باتیں جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کسی کے اوپر کوئی یہ نہیں تنقید کر رہا، اور نہ ہی میں اپنے مالک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کرنے دیں، جو کرتا ہے وہ کرنے دیں، ہم اپنا کام دیانتداری سے کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو صرف یہی بتا دیں کہ حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، تو ہماری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، ہمیں اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن اس طریقے سے اس جگہ سے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا دل کرتا ہے سن لیں، آپ کا نہیں دل کرتا نہ سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو اس کے اچھے بینیفٹ ضرور ملیں گے، نہ سنیں گے تو اللہ کی مرضی۔ میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بیماری کا تو علاج ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہو کے رہنا ہے تو آپ کو گائیڈنس نہ سنائی جائے گی، نہ دکھائی دے گی، بلکہ الٹا گائیڈنس کو سن کے آپ کے اندر یہ ہوگا کہ یار کرن کی ڈیا ہے۔ ہم تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ سو ناظرین، اپنی انٹیلیجنس کے اوپر بھروسہ کریں۔ میں آپ کو فزیکل انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ روحانیت اسپرچول گائیڈنس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، جو آپ بزنس کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اپنی ایکسپرٹیز کو ایکسپلور کریں۔ کبھی دیکھیے گا یہ دنیا میں ہوتا کیا رہا ہے، یہ انٹیلیجنس وزڈم ہے کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں، یہ انٹیلیجنس وزڈم اس اللہ کی عطا کو کہتے ہیں۔ اس نے آپ کے اندر مینٹل کیپیسٹیز پیدا کی، اس نے آپ کے برین نیورونز کو، ہارٹ نیورونز کو ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کے ہارٹ نیورون سے آپ کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے کہ جس سے آپ اپنی باڈی کے ڈیسیجن لے سکیں، اپنے ہاتھ کیسے ہلانا ہے، اپنے کان کیسے ہلانا ہے، وہ برین نیورون سے، ہارٹ نیورون سے۔ برین نیورون آپ کی سوچ کو، فہم کو، فراست کو، چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ آج تک تو سائنس اس چیز کو پڑھ نہیں سکی کہ واٹ از دی الیکٹرولائٹس۔ یہ الیکٹرولائٹس جو آپ کے اندر خیال پیدا کرتے ہیں، یہ خیال کیا ہے؟ یہ خیال روحانیت کی زبان میں یہ خیال خدا ہے، کیونکہ یہ اسی روح کا احساس ہے جو آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ اسی احساس کا نام ہے، اسی روح کے احساس کا نام ہے۔ آپ سمجھ لیں، اگر آسان لفظوں میں بتا دوں تو برین نیورونز کو آپ آسان لفظوں میں جان کہہ لیں، اور برین نیورونز کو آپ آسان لفظوں میں عقل کہہ لیں، ہارٹ نیورونز کو آپ آسان لفظوں میں جان کہہ لیں۔ تو آپ کی جان اور عقل دونوں کے اوپر فوکس کریں، اپنی فزیکل فٹنس کی طرف بھی دھیان کریں اور اپنی عقل کی طرف، وزڈم کی طرف بھی دھیان کریں۔ وزڈم عطا ہے، اگر عطا نہیں ہوتی تو یہ ایجادات کبھی نہ ہو سکتی۔ نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھا اور گریوٹی جو ہے اس کی طرف اس کا دھیان چلا گیا۔ نیوٹن کئی عرصے سے تو پیدا ہوا تھا، اتنے عرصے سے اس نے سیب گرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے عرصے سے اس نے چیتیں گرتی ہوئی نہیں دیکھی۔ نہیں، جب اس کے اندر عطا تھی، جب اللہ نے اس سے کام لینا تھا تو اس کے اندر یہ وزڈم پیدا کیا۔ آپ کی ظاہری زندگی کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی اللہ ہی آپ کو سبب دیتا ہے نا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو صرف روحانی زندگی تک محدود کر دیا، اللہ کائنات کے ہر ایسپیکٹ میں اللہ ہے۔ آپ کی ظاہری زندگی، آپ کے ریلیشنز، اس میں اللہ ہے، اس کو محسوس کریں، اس اللہ کی طاقت کو محسوس کریں۔ نیوٹن کو اگر سیب نظر آ سکتا ہے، اسی طرح الیگزینڈر فلیمنگ جو ہے وہ اس نے جب یہ پینسلین ایجاد کی ہے تو وہ کوئی بڑا امیر آدمی ہوتا، بہت اچھی اس کی لیبارٹری ہوتی جہاں پہ اس کے روشن دان کھلے نہ ہوتے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی جہاں پہ اس کی بڑی سیکیور لیبارٹری ہوتی، وہ کیا کبھی وہ پینسلین جو ہے وہ بنتی؟ وہ پھپھوندی لگی ہوئی ڈبل روٹی جو اس کے پاس پڑی ہوئی تھی اور اس پھپھوندی سے اس نے پینسلین ایجاد کی، تو کبھی وہ بہت زیادہ اچھا بڑا خوبصورت لیبارٹری ہوتی جس میں ہائیجین قسم کے جراثیم کنٹرول، پیسٹیسائڈز کے اسپرے
اور بڑا شبشبا ہوتا، کبھی بھی الیگزینڈر فلیمنگ پینسلین دریافت نہ کر سکتا. یہ عطا ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے اس نے آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے. کبھی بھی یہ نہ ہوتا جتنی ایجادات ہو رہی ہیں. ابن الحسن کو آنکھ کی وہ سارا وہ الخوارزمی جسے الگریتھم ہے، یہ ساری جتنی ایجادات ہیں یہ سب کی سب اللہ کی عطا ہے. اللہ فزیکل وزڈم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اسپریچول وزڈم کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اسپریچول وزڈم اولیاء کی طرف لے کے جاتے ہیں، ولی اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور فزیکل وزڈم آپ کو سائنس کے طرف لے کے جاتا ہے. یہ سائنس اور روحانیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ سائنس اور یہ سائیں جو ہے نا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور جو بندہ آپ کو سائنس کی زبان میں اللہ نہیں سمجھا سکتا، وہ آپ کو روحانیت کی زبان میں بھی اللہ نہیں سمجھا سکتا. یہ پکی بات ہے. یہ اس لیے تو ہماری دنیا میں یہ توہم پرستی، ہمارا خانقاہی نظام اتنا خوبصورت نظام برباد ہو گیا، اس لیے ہوا کہ ہم نے سائنس کو دین سے، مذہب سے ہٹا دیا. ہم نے اپنے مدرسوں میں درس نظامی میں فزکس کیمسٹری کو نکال کے باہر کر دیا. پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ہوتا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ہوتا کیا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے نا، فقہ پڑھ لی تو وہ ضروری ہے، فقہ کے ساتھ دینی دنیا پڑھنی بہت ضروری ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے. دین تو تھا. پھر بدر اور احد کے قیدیوں کو یہ کیوں کہا کہ مدینے کے بچوں کو پڑھنا سکھا دو اور جاؤ تم آزاد ہو؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ لکھنا پڑھنا سکھا دو، جاؤ تم آزاد ہو. یہ اصل راز ہے اللہ کا، یہ اصل راز ہے اللہ کا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی فزیکل انٹیلیجنس اور آپ کی اسپرچول انٹیلیجنس، جب تک دونوں ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا، اس کو دونوں پروں کی ضرورت ہوتی ہے. سائنس اگر دین سے جدا ہو جائے گی تب بھی برباد ہو جائے گی، دین اگر سائنس سے جدا ہو جائے گا تب بھی ختم ہو جائے گا. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا. Keep this thing in your mind. This is the week of intelligence. This is the week of your physical and mental growth. اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے. یہ سب کے سب اللہ کا نور ہے. یہ فلسفی، یہ آپ کے تھاٹس، یہ آپ کی پبلک سپیکنگ، یہ سارا کچھ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس اللہ کے سسٹم سے آپ باہر نہیں جا سکتے. کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ، کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ آپ کی انٹیلیجنس آپ کو طاقت دیتی ہے. اپنے اندر کی آواز کے اوپر دھیان دیں، اپنی گٹ فیلنگ پہ دھیان دیں. یہ گٹ فیلنگ ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے. یہ سکس سینس جسے کہتے ہیں یا انٹویشنل سیونتھ آئی کہتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہوتی ہے. یہ جیمنائی کے اندر ایک چیز ہے، ان کو اپنے اندر سے جو فرسٹ کال آف ہارٹ ملتی ہے یہ 90% ٹھیک ہوا کرتی ہے. کسی بھی شخص کو، کسی بھی پرسنالٹی کو یہ جب دیکھتے ہیں، پہلی بار دیکھتے ہیں، جو ان کی پرسیپشن ہوتی ہے 90% ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کیونکہ وہ دو سائن بھی ان کا دو بچوں والا ہے، تو ان کے اندر سیکنڈ تھاٹ بھی اتنی ہی طاقت سے آتا ہے اور یہ اکثر سیکنڈ تھاٹ کی طرف جاتے ہیں. اور سیکنڈ تھاٹ 90% نیگیٹو ہوتا ہے ان کا. سیکنڈ تھاٹ 90% غلط ہوتا ہے. اپنے اوپر فوکس کریں. یہ اپنے اندر کی عطا جو ہے اس کو دیکھیں. یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ بھی اللہ کی خاص کرم نوازی کا نام ہے. اگر آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، قرآن پاک بار بار یہ نہ کہتا کوئی ہے جو سوچے سمجھے، بار بار یہ نہ کہتا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل اگر اتنی ہی بری چیز ہوتی تو پھر جو ہے وہ اس کو اولیاء اللہ نہ استعمال کرتے. عقل ہی کا دوسرا نام حکمت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبوت کا منصب یہ ہے کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے. حکمت کیا ہے؟ سائنس. حکمت کیا ہے؟ چیزوں کو بہترین طریقے سے کرنے کا طریقہ، بہترین طریقوں سے کرنے کا، بہترین طریقوں سے انجام دہی کا پروسیس از کالڈ حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا منصب یہ ہے کہ ان کے اندر سے ان کو پاک کرے، ان کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرے. نبوت کے 3 منصب جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
کہ ان کو کتاب کا علم دے، والحکمہ اور ان کو حکمت سکھائے، اور ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ یہ تین چیزیں اصل میں ہیں، یہ اصل طاقت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنی انٹیلیجنس کو نظر رکھیں، اپنے آپ کو فوکس کریں جتنا زیادہ۔ یہ پرسنالٹی گرومنگ کی ہم بات کرتے ہیں، تو گروم یور پرسنالٹی، ہم لوگ فزیکل کو گروم کرتے ہیں۔ اللہ جس کو دیکھتا ہے وہ آپ کا میٹا فزیکل ہے۔ یہ فزکس اور میٹا فزکس کے جوڑے ہیں۔ کبھی سوچئے گا کہ ایٹم کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کیسے گھوم رہے ہیں؟ یہ سیم ویسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے زمین، سورج، چاند، ستارے، سولر سسٹم۔ یہ ایٹم ہی کی پیوریفائڈ شکل جو ہے وہ سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم سے آگے پھر گلیکسیز، ملکی ویز اینڈ سو آن۔ یہ سمجھیے گا یہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو سمجھیے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں میٹرکس تھیری، ایک ذرے کے اندر پوری کائنات ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ کا جسم بھی تو سیلز کی انٹیگریشن کا نام ہے۔ اگر وہ سیل آپس میں انٹیگریٹ نہ ہو، آپ کا جسم ختم ہو جائے۔ یہ جسم بھی تو سیلز کی انٹیگریشن کا نام ہے۔ انہی ایٹمز کے بہت زیادہ جڑنے کا نام زمین، سورج، چاند، ستارے ہیں۔ یہ وزڈم ہے، یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اس کو سمجھنے کی۔ اور تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں کیسے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہی ہیں، اور تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے کھڑا کیا، اور تم اونٹ کو نہیں دیکھتے اس کو کیسا بنایا۔ اللہ خود سے کہتا ہے، تقریباً 200 سے زیادہ یا 175 سے لے کے 250 تک کے قریب کچھ لوگ کہتے ہیں حدیثیں، آیات ہیں قرآن پاک میں جو صرف عقل کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اپنی سوچ پہ، اپنے آپ پہ، اپنی طاقت پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، وہی بہتر ہے۔ یہ وقت ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ سننا، سمجھنا، ماننا آپ کا کام ہے۔ وہ اللہ کی توفیق ہوگی، آپ سن لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم بیان کر کے گزر جائیں گے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، and one thing which I am clear that وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم پہ صرف اور صرف کھول کے بیان کر دینا ہے، ہم بیان کر دیں گے بس، آگے نصیب۔ ہم نے وہ پہلے بھی ایک سٹوری سنائی تھی، آپ پھر سنا دیتا ہوں۔ گولڈن ایگل جو دنیا میں سب سے زیادہ اونچا اڑنے والا پرندہ ہے، یہ واحد پرندہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے، بادل آتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں میں جا کے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پرندہ ہے جو بادلوں کو چیر کے، طوفان کی سینے کو چیر کے ہوا سے اوپر نکل کے اڑتا ہے۔ یہ اتنا اونچا اڑتا ہے کہ جہاں پہ آکسیجن لیول تقریباً بہت کم ہو جاتا ہے۔ گولڈن ایگل دنیا میں سب سے زیادہ اونچا اڑنے والا پرندہ ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جب تم اڑ رہے ہوتے ہو آسمان کی بلندیوں کے اوپر، تو سمندر کی نچلی تہہ میں بھی کوئی مچھلی ہلتی ہے تو تمہیں نظر آ جاتی ہے، پھر تم جال میں کیوں پھنستے ہو؟ تو جال میں اس نے کہا کہ میں صرف اس لیے پھنستا ہوں کہ جب تقدیر کا لکھا ہوا آگے آ جاتا ہے تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا کام بتانا ہے، اگر تقدیر کا لکھا ہوا آگے آ گیا تو ہم اللہ کے حکم کو نہیں بدل سکتے، پھر یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچے گا، پھر اس پیغام کا امپیکٹ آپ تک نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر اللہ مہربان ہو گیا، یہ آپ کی قسمت، یہ آپ کی عطا، ہم اپنا کام دیانتداری سے کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ پہ رہنمائی کر دی، آپ پہ مہربانی کر دی، اس اللہ نے کر دی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہمارا کام بس اتنا ہی ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہمارا کام اس سائن بورڈ سے زیادہ نہیں ہے جو آپ کو گائیڈنس کا راستہ دے دیتا ہے، بس۔ اب سائن بورڈ لگا ہوا ہے پھر بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یا تو جرمانہ ہوگا یا ایکسیڈنٹ ہوگا،
وہ اللہ نے اگر آپ کا لکھا ہوا تو ہو جائے گا، ہمیں ظاہر سی بات ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، یہ بہت ضروری ہے، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کریں، اللہ کی طرف سے ملنے والے اشاروں پہ دھیان کریں۔ اللہ خود سے نہیں آ کے بولے گا، وہ کسی نہ کسی کی زبان سے آپ کو گائیڈنس دلوا رہا ہوگا، وہ کسی نہ کسی کے لہجے سے، جسچر سے آپ کو گائیڈنس دلوا رہا ہوگا۔ کبھی دھیان کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کہیں گائیڈنس ہی دے رہا ہو۔ اپنے اوپر بھروسہ کریں، اس گائیڈنس کی طرف دھیان کریں، جہاں سے آپ کو نالج، جہاں سے آپ کو اشارے ملیں۔ اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم مومن کی گم گشتہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر علم کی بات کافر سے ملے، علم کی بات کسی فاسق سے ملے تو ضرور لے لو۔ علم اپنی میراث ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنی تزئین و آرائش کے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے اوپر دھیان کریں۔ یہ بہت زبردست ہے کہ اگر آپ اپنی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھا لیں گے، پازیٹیوٹی انہینس کر لیں گے، آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا فوکس بہتر ہو جائے گا، آپ کا کام بہتر ہو جائے گا، آپ کی چیزیں نشو و نما پائیں گی، آپ کے اندر سے طاقت بننی شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر سے آپ کے جیسچرز بننے شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر سے آپ کو گائیڈنس ملنی شروع ہو جائے گی، پھر چیزیں ختم ہوتی جائیں گی آپ کے لیے مشکل، پھر چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ نہ کریں اور اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو پرووک کر لیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے یہ تو ایسے ہی ہے، تو پھر اللہ جانے، اس کا کام جانے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کرنا ہے، آپ کا اپنے ہی وجود میں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کے اندر ہے، وہ اپنے اندر سے دیکھیں۔ مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، ایک بہت بڑا جہان اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اپنے اندر کے جہان کو جگائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جیمنائی کے لیے یہ ہفتہ جہاں مشکلات بھرا ہے، جہاں ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، جہاں ان کے سوشل سرکل میں کمی ہو رہی ہے، جہاں ان کے بزنس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، جہاں ان کے اوپر سٹریس آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر طاقت بھی بہت آ رہی ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے اندر انٹیلیجنس بھی پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر ہی اس سے بچنے کا راستہ بھی نظر آئے گا۔ لیکن نصیب اپنا اپنا، اگر اللہ کی عطا ہوئی تو یہ گائیڈنس ان کو مل جائے گی، یہ راستہ ڈھونڈ لیں گے، اگر نہ ہوئی تو اللہ جانے، اس کا کام جانے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہم گناہ گار سے، عام سے انسان ہیں، گائیڈنس کرتے ہیں، بس یہ اس کی توفیق ہے کہ اس نے یہاں بٹھا دیا ہے، اس نے اس قابل کر دیا ہے کہ ہم کسی کو راستہ دکھا سکیں، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ کمٹ کر سکتے ہیں، نہ موڑ سکتے ہیں۔ نیک نامی میں خرابی ہو سکتی ہے، مالی معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے، یہ گرہن کے اثرات بہرحال بہت خطرناک ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، ارریگولیرٹی ریلیشن میں ہو سکتی ہے۔ خیر جب رومانس کی بات کریں گے تو اس کی بات کر لیں گے، فی الحال ہم معیشت کی بات کرتے ہیں۔ تو معیشت کے حوالوں سے کافی چیزیں ان کی الجھی ہوئی ہیں، کافی معاملات ان کے جو ہیں وہ خراب ہیں، لیکن چونکہ ان کا اچھا سپین آ چکا ہے، چونکہ ان کا ایک اچھا سپین ہے، چونکہ ان کا ٹائم بہت اچھا آ گیا ہوا ہے، یہ تھوڑا بہت گرہن کی وجہ سے دباؤ آیا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہے، خود اعتمادی ان کے اندر بن رہی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ روحانیت کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوگی۔ ہاں یہ خود اعتمادی کب اوور کانفیڈنس میں بدل جائے، کب ان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں زیادہ جانتے ہیں، کب یہ کسی مذہبی یا سیاسی بحث میں پھنس کے غلط کر دیں، لڑائی جھگڑے کی طرف چلے جائیں، یہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ سو فوکس یور سیلف، غصے پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ بزنس کے جو لوگ خاص طور پہ جن کا تعلق پانی سے ہے، یعنی جن کے کام میں، جن کی چیزوں میں پانی، شپنگ کا بزنس ہو، فشنگ کا بزنس ہو، اریگیشنل چیزوں کا بزنس ہو، کوئی ٹیوب ویل وغیرہ بیچنے کا، بنانے کا کام کرتے ہوں، کوئی پائپ فٹنگ بنانے کا کام کرتے ہوں، پانی کے کوئی ایسیسریز بنانے کا کام کرتے ہوں،
پانی سے جن لوگوں کا ریلیشن ہے، جو کنسٹرکشن میں پانی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر وہ فیلڈ آبشاریں بنانے کا کام کرتے ہوں، یعنی ہر وہ فیلڈ جس کا تعلق پانی سے ہے، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. باقی سارے کے سارے انجوائے کریں، باقی موج کریں. باقیوں کے کام بہت اچھے ہیں. پیشہ ورانہ خوشخبریاں ضرور ملیں گی. لین دین کے معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں. یہ قرض جو ہے یہ اس کے معاملات نقصان کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ٹیچنگ میں ہیں، فلسفی، کلچر، ہسٹری، وہ تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں. ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. پرفارمنگ آرٹس کے لوگ، میڈیا کے لوگ، دے آر ویری مچ گڈ، دے آر ویری گڈ. تو اللہ ضرور کرم کرے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی چیزیں کافی بہتری کی طرف ہیں. معیشت کے حوالوں سے لکی نمبر ان کا بنے گا 7. ویسے بھی کریٹیوٹی کا عدد ہے، تو ان کے اندر کریٹیوٹی، جینیسنیس، ان کے اندر انٹیلیجنس بہت تیزی سے بن رہی ہے. اپنے آپ پہ فوکس کر لیں، اپنے اندر ہی جواب مل جائے گا. کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کو، اگر آپ اپنے اوپر فوکس کر لیں تو. رومانس کے معاملات ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رومانس کے معاملات ان کے کافی زیادہ مطلب اسے ہم کہتے ہیں ڈائیورسیفائڈ ہو رہے ہیں. اچھائی کی طرف بھی جائیں گے، کیونکہ فیملی لائف بہت اچھی ہو رہی ہے. طلاق کی شرح کم ہو گئی ہے. ارینج میرجز کا ٹائم بہت اچھا ہے. لو میرجز کا ٹائم بہت اچھا ہے. فزیکل ریلیشنز میں مونو ریلیشنز، یعنی اپنے پارٹنر سے وفاداری کا جذبہ بھی ان کے اندر بن رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نگیٹیوٹی بھی بن رہی ہے. اور وہ ان کو ان کی ضمیر کی آواز کی مخالفت کرتے ہوئے بھی، میں یہ جملے بڑے سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، ان کے اندر سے ضمیر کی آواز ضرور بتائے گی کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ان کے ضمیر کی آواز آئے گی ضرور ان کو کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کر لیں گے. یہ بھی پکی بات ہے. ملٹیپل ریلیشنز کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ریلیشنز میں بے وفائی کے چانسز بھی ہیں، اور ریلیشن میں ضد انا کی وجہ سے کوئی قانونی معاملات کھڑے ہونے کے چانسز بھی ہیں. اولاد کے معاملات خاص طور پہ، کیونکہ یہ زیادہ ملٹیپل ریلیشنز اور زیادہ چیزوں کی وجہ سے آپ کے ریپروڈکٹری آرگن، خیر وہ ہیلتھ کی بات کر لیں گے ہیلتھ میں جاتے ہوئے، تو ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں اس میں، اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ ان کا بنے گا یلو کپڑے کا، زرد کپڑے کا صدقہ جو ہے یہ دے دیں. کسی کو کچھ لے دیں، کسی کی دل آزاری کیے بغیر لے دیں، کیونکہ اگر دل آزاری کر کے دینا ہے یا کسی کو، جسے ہماری عرف عام، ہماری سوسائٹی میں یہ بن گیا ہوا ہے کہ جی بتا کے دینا چاہیے صدقہ، تو صدقہ اللہ کو بتا کے دیں، مخلوق کو بتا کے مت دیں. یہ اگلے بندے کی دل آزاری مت کریں کہ اس کے دل سے یہ نکلے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا رکھا ہوا ہے کہ میں اب لوگوں کے صدقے لوں گا یا صدقے لوں گی. تو خدا کا واسطہ ہے کسی مخلوق کی دل آزاری کر کے نیکی کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ نیکی آپ کو برباد کر دے گی، وہ نیکی آپ کا چھوڑے گی کچھ نہیں. اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے بربادی کا، اس سے بہتر ہے کہ خود سمجھ جائیں. بہتر یہی ہے. تو کسی کی دل آزاری کیے بغیر صدقہ دے دیں، ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہیلتھ کے معاملات میں جیسے پہلے عرض کیا کہ ہیلتھ کے معاملات جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے مسئلہ، اولاد کی پیدائش کے حوالے سے مسئلہ، یعنی آپ کے ریپروڈکٹری سسٹم میں کوئی مسئلہ آنے کے چانسز ہیں. ایسی صورت میں انسان چونکہ ملٹیپل ریلیشن سے گزرتا ہے یا ملٹیپل جو ہے ایکسیسو یوز آف سیکشول آرگن سے گزرتا ہے، جب ایکسیسو یوز آف سیکشول آرگن ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہر جسم کے کسی ایک حصے کی ورک کرنے کی، اس سے زیادہ پھر وہ نہیں کر سکتا، پھر ڈاؤن فال کی طرف جاتا ہے، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ الجھ جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں. اس کی طرف جو ہے وہ مکمل دھیان کریں، وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سٹریس بن سکتا ہے، تھوڑا بہت نیند نہ آنا، کچھ وہ یہ بن سکتا ہے، کچھ چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کوئی بڑے کام کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ کرم نوازی کرے گا. بس ہیلتھ کے اوپر اپنی نیوٹریشن کی طرف دھیان دیں. پانی کی کمی جسم میں ہو سکتی ہے، جب بھی پانی پئیں دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں، اینڈ دیٹس اٹ. موج کریں، خوش رہیں. کوئی سکن کی الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے، آنکھوں کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ دھیان کر لیں. اگر آپ کو فیلنگ ہو
کہ کچھ چھوٹے موٹے چیزیں بھی آنکھوں میں ہو رہی ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں۔ لکی ڈے ان کا منڈے ان کے لیے بہت حوالوں سے بڑا بہترین دن ہونے کے چانسز ہیں، چیزیں ان کی کافی زبردست طریقے سے چلنے کے چانسز ہیں۔ جی سفر کا ذائچہ تو ان کے لیے بہت اچھا ہے، سفر کے لیے اگر یہ جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ریلیجیس ٹریول بہت زبردست ان کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ ریلیجیس ٹریول اگر کرنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں زیارات پہ عمرے کے، ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ تعلیمی حوالوں سے سفر کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے۔ بیرون ملک نوکری، امیگریشن وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام لوگ جو اپنے بزنس کی سرمایہ کاری کے لیے بیرون ملک سے اندرون ملک، اندرون ملک سے بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے یا بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے۔ سفر بہت ہی اچھا رہے گا، گو آن۔ اور لیئر ٹرپس اگر پلان کر لیں تو آپ کی فیملی کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں اور دیکھیں اللہ آپ کو کتنی جو ہے وہ کرم نوازی سے نوازتا ہے۔ لکی کلر ان کا اگر ہم بات کر لیں تو لکی کلر ان کا بنے گا یلو اور گولڈن۔ سنہری رنگ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا، سنہری رنگ کے لائٹ شیڈ، ڈارک شیڈ یعنی آف وائٹ جو ہے وہ کلر یا کریم کلر یا بسکٹ کلر یا لائٹ براؤنز، گولڈن براؤنز کے شیڈ جتنے بھی ہیں وہ ان کو بہت زیادہ، گولڈن یلو کے شیڈ ان کو، براؤنش کے شیڈ ان کو بہت زیادہ راس آئیں گے۔ لائٹ شیڈ موسٹلی ان کو اس ہفتے میں راس آئیں گے، ڈارک کلرز کی طرف مت جائیں، باقی ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ ہاں البتہ پرفارمنگ آرٹس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں، اگر ان کے ٹیسٹ وغیرہ یا وہ اسٹوڈنٹ جو کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں ہیں، جو فزیکل مشینیں چلانا سیکھ رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں، سنگنگ میں، ایکٹنگ میں یا میڈیا میں یا کوئی فلم اینڈ ٹی وی میں یا سنیمیٹوگرافی میں، ڈائریکشن میں پڑھائی کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس، وہ تھوڑا احتیاط کر لیں، باقی اوور آل موجے کریں، ٹھیک ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک ان کے لیے اچھا، ٹپ آف دا ویک بھی ان کی بڑی کمال کی بن رہی ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ سے گریز کر لیں، یہ پہلی محبت آپ کو نا نقصان بھی دے سکتی ہے، یہ پہلی نظر میں، پھر چلیں اگر ایک بار نظر میں پہلی دفعہ محبت ہو گئی ہے تو دوسری دفعہ محبت کنفرم کر لیں، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ میں کچھ چیزیں کھل جائیں، تو اپنی محبت کے اوپر ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا چیک بھی تو رکھیں نا۔ تو کبھی کبھی اپنے دل کو تنہا چھوڑ دیں، کبھی کبھی عقل کا پاسبان آپ کے ساتھ رہے تو اچھا ہے، کہ تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر فوکس کریں۔ یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہے نا یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور جہاں پہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں وہاں پہ چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ سو ہمارا کام تو وہ پھر بات کرتا ہوں کہ بتانا ہے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ ہاؤس وائفس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ہاؤس وائفس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اگر اپنی فیملی کی بنیادیں مضبوط کرنا چاہتی ہیں، ہاؤس وائفس کے لیے یہ وقت بہت ہی بہترین وقت ہے۔ اگر وہ اپنی فیملی کی بنیاد مضبوط کرنا چاہتی ہیں تو بہترین طریقے سے کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ اپنے مشکل وقت کو اپنی طاقت سے ٹھیک کر سکیں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اللہ کی کرم نوازی کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں آپ کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اپنے اسپاؤس کی نیڈ کو سمجھیں، اپنے اسپاؤس کی ضرورت کو سمجھیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ جیمنائی ہیں یا آپ خود جیمنائی ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے اندر فوکس کرنا ہوگا، اپنے اوپر فوکس کرنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے حق میں نکلے گا۔ سو ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہیں یہ ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بہت پریسائزلی اور بڑی ڈیٹیل سے کھول کے ساری چیزیں بیان کر دیں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو بیان کریں وہ بالکل پریسائز بھی ہو، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس لیے لمبی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو کوئی وے آؤٹ بھی دے دیں، ہم آپ کو کوئی راستہ بھی بتا دیں جس کی وجہ سے آپ ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ سو اس لیے تھوڑی بہت باتیں لمبی بھی ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات بڑی کلیئر کٹ کہ ہم یہ جو جتنے بھی ذائچے بناتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں،
موسٹ آف کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ہوں گی، اور تقریباً 80% لوگوں کے لیے تو یہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ذائچہ صرف سن سائن اور مون سائن کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے، اوبویسلی ہم ہر بندے کا ذائچہ تو نہیں بنا سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے تمام جیمنائز کا ذائچہ ہم یہاں بیٹھ کے بنا لیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں نام فرق ہیں، ان میں ڈیٹ آف برتھ فرق ہے، ان میں ٹائمنگز فرق ہیں، مدر نیم فرق ہیں، پلیس آف برتھ فرق ہے۔ ہر بندہ پوری کائنات میں آئیڈینٹیکل یونیک ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے۔ سو آئیڈینٹیکل یونیک کا تو آئیڈینٹیکل یونیک ذائچہ بھی ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ذائچہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کیٹر کرتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوتا۔ ہاں زیادہ تر کے لیے یقیناً یہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری بھی ریسرچ شامل ہے، اس میں اللہ کی عطا شامل ہے، اور اس میں پچھلے 10,000 10,500 سال سے یہ علم دنیا میں رائج ہے، تو 10,500 سال کی ریسرچ بھی شامل ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کل یہ قاعدے بنتے بنتے ٹائم لگا، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ دنیا میں جو ہے وہ رائج ہو گئے۔ خیر، ہم آپ کو صرف یہ سن سائن اور مون سائن کے جو ہے بیس پہ بتاتے ہیں، باقی چیزیں آپ کی اسینڈنٹ اسٹار یہ وہ سارا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہیں، ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر لیں، رابطہ کر لیں ہم سے، ہمیں کال کر لیں، ہم آپ کو اکارڈنگلی ضرور گائیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی سجیشنز جو آپ سوشل میڈیا کے تمام فورمز پہ دے رہے ہوتے ہیں پڑھتے ضرور ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو پڑھیں نا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہیومنلی ممکن نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی فیملی، ہم 80,000 کے قریب لوگ ہیں اور انشاءاللہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو اس طرح بھی یہ بھی ممکن نہیں ہوتا ہیومنلی کہ ہر کویشچن کا، ہر کمنٹ کا فوری آنسر کیا جا سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نمبر پہ کال کریں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ہمیں اپنے کویشچنز، اپنی آراء، اپنی چیزیں بھیجیں، ہم اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری چیز ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں تو اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ لائک کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، لیکن ہمیں آپ کی پہم سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے اس چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے لیکن بیل بٹن پوش نہیں کیا ہوا، وہ بیل بٹن ضرور پوش کر دیں، اور بیل بٹن پوش کریں گے آپشنز کھلیں گی، اس کے اوپر پہلی آپشن ہوگی آل کی آپشن کو کلک کر دیں، تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری ایکٹیویٹیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، آپ کی سپورٹ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہم آپ سے 2 کویسچنز 2 ہفتوں سے پوچھ رہے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا لائیو شو آپ کب کس وقت دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر آر سو مینی ڈفرینسز آف ٹائم زونز، ٹائم سلاٹس کے ڈفرینٹ ہیں، ٹائم زونز کے ڈفرینس ہیں، تو ہم بعض اوقات اس کو ایسے نہیں آن کر سکتے کہ ہم سارے لوگوں کو کیٹر کر سکیں۔ اس لیے ہم خاص طور پہ ہمارے وہ ویورز جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، گلف میں ہیں، امریکہ کینیڈا میں ہیں، یورپ میں ہیں، چائنا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، وہ ہمیں ضرور ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کس وقت لائیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی کال لیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے آنسرز کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ ریلیشن ہارمونیس اور میوچولی بینیفٹ سے بھرا ثابت ہو۔ سو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ ہمارا لائیو شو کس دن کس وقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں، فرام دا بگننگ لیول ٹو دا ایڈوانس لیول۔ اس کے لیے ہم نے اپنا کام کر لیا ہوا ہے، ہم لوگ اپنا پلان بنا چکے ہیں، بس سب صرف ڈیٹس اناؤنس ہونے کی دیر ہے، اینڈ وی ول اناؤنس دا ڈیٹس اینڈ اٹ ول اسٹارٹ اٹ پراپرلی۔ ناظرین، اس کی وجہ بھی میں بار بار بیان کر چکا ہوں، وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ جو علم ہے یہ پیورلی سائنس بیسڈ علم ہے، یہ پیورلی میٹا فزکس اور
کوانٹم فزکس بیسڈ علم ہے، یہ فزکس کا علم ہے، یہ ویلوسٹی آف دا ورڈ، یہ جو الفا نومیرکس کا علم ہے، یہ خاص طور پہ سائنس ہے۔ تو اس سائنس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی غلط پریکٹسز کی وجہ سے اس کا حسن خراب کر دیا ہے، اس کا حسن جو ہے وہ اتنا نکھرا ہوا نہیں رہ گیا، اس میں توہم پرستی ایڈ کر دی ہے، اس میں وہ بابا گیری، وہ کالے نیلے پیلے بکرے اور پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کر دیا ہے، جبکہ سائنس کالے پیلے نیلے بکروں کو، الو کے خون کو نہ مانتی ہے نہ یہ حقیقت ہے۔ یہ انسان کی اپنی نیگیٹیوٹی ہے جو پرسونیفائی ہو کے اس کی پرسنالٹی میں ظاہر ہوتی ہے، اس کا ظاہری علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک یہ علم پہنچا دیں تاکہ جب آپ ذائچہ بنائیں یا کسی سے بنوائیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ علم کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا، اس کے بیسکس کو جانتا ہے یا بیسکس کو بھی نہیں جانتا، یہ تاکہ ہم یہ آپ کو پہنچا سکیں کہ اپنا ذائچہ آپ اچھی طرح پڑھ سکیں یا اپنا ذائچہ یا کسی اور کا ذائچہ بنا سکیں۔ سو یہ شعر میرے بڑے دل کو لگتا ہے تو میں اس لیے بار بار اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے۔ اب یہ تھوڑے ماحول کو روشن کرے یا زیادہ ماحول کو روشن کرے، پالنے والی ذات وہ ہے، اسی پہ بھروسہ کر کے ہم نے اپنا قدم پازیٹیوٹی کی طرف مثبت جانب بڑھا دیا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہے یہ اتنا ہم پازیٹیو موو ہو کہ کم از کم ہم اس کے جو بینیفٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکیں۔ اسی وجہ سے ناظرین ہمیں آپ کی آراء کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم چند لوگوں نے بیٹھ کے اس برین سٹارمنگ کر کے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے، اس کو کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری یہ جتنے ویورز ہیں، یہ 70-80 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اپنا انپٹ دیں تاکہ ہم اس آئیڈیا کو ریفائن کر سکیں، تاکہ ہم اس آئیڈیا کو مزید ریفائن کر کے لے کے آ سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرخرو فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔